صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی کو کوئی بات سمجھا کر تھک گئے ہیں تو سکون سے کسی جگہ بیٹھ کر خود کو سنبھال لیں۔ خود کو بھی کبھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ انسان اپنے دفاع میں بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اسے کسی نہ کسی رشتے کے خاطر خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے، اور یہ ایک بہت انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حاسدوں کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ زندگی میں جب کبھی مشکلات اور مصائب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، باقی چیزیں اس ذات پر چھوڑ دیں جس نے نظام عالم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے۔ دعا کریں اور بس سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں اور برائی سے روکتے رہا کریں۔ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہو۔ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اسی لیے ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی خدا کا بندہ ہے، جس میں یہ نظر پیدا نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔ زندگی کے دوراہے پہ چلتے چلتے بعض دفعہ ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب انسان کو اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، آپ شیطان پر لعنت کیوں نہیں بھیجتی؟ رابعہ بصری فرمانے لگی، رحمان کی تعریف سے فرصت ملے تو شیطان کی طرف دھیان دوں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جن الفاظ کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزوروں کی غلطی پہ شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہی ہے جو پیدائش سے لے کے موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ نفسیات کے مطابق آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بہترین دفاع کرنے والی چیز آپ کا اخلاق ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ جس امت کو قبرستان میں سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندوں کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں اگر وہ ایک کیڑا اپنے آپ میں سے بھی نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ بیٹی اکثر ماں کے مقابلے میں اچھا کھانا بنا لیتی ہے کیونکہ وہ ابھی کفایت شاری کے چکر میں نہیں پڑی ہوتی۔ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بھیک نہ مانگیں۔ اگر آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو آپ بھی آگے بڑھ جائیں، اسے عزت نفس کہتے ہیں۔
کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے نا تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بغیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ السلام علیکم دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔